الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ آج کی کلاس کا موضوع صرف یہی تھا کہ شب برات کے حوالے سے کچھ معلومات، جیسا کہ آج کے دن کا روزہ رکھنا، آج عصر کی نماز کے بعد بیری کے پتوں سے نہانا، مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد 6 رکعت نوافل ادا کرنا، اور رات میں شب داری کرنا، اور اگلے دن صلاۃ و سلام کی نماز، تسبیح کی نماز کے بعد اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ تو اس میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیا کیا باتیں ہیں، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ حقیقی کامیابی اسی چیز میں ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کے احکامات پر چلتے ہیں، جیسا کہ بزرگان دین اور شب بیداری۔ خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے کہ جو راتوں کو جاگ کر اپنی مالک و مولا کی عبادت کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ احادیث پاک میں شب بیداری پر اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک آواز سنائی دے گی، کہا ہے وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی، وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1 جو ہے ہمارے پیارے نبی اور شب بیداری۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شب بیداری کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری سے کون واقف نہیں؟ آپ راتوں کو اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ مبارک پاؤں پر سوجن آ جایا کرتی تھی۔ ایسا بھی ہوتا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں 2 رکعت یوں ادا فرماتے کہ ان میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء تک تلاوت فرما لیتے۔ مخصوص راتوں میں شب بیداری۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی راتوں کو عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن شعبان المعظم ہو یا رمضان المبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری کا کیا کہنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک شب برات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مسجد میں عبادت فرما رہے تھے۔ شب برات کا ایک اور عمل ملاحظہ فرمائیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں پڑے ہوئے کپڑے کی طرح، یعنی بغیر کسی حرکت کے سجدے کی حالت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے مناجات کر رہے تھے۔ مناجات مطلب بات چیت کر رہے تھے۔ مختلف احادیث مبارک کی روشنی میں یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شب برات کبھی گھر میں اور کبھی مسجد میں عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے تھے۔ بس اوقات اس عبادت میں ساری رات گزر جاتی اور مبارک قدموں پر سوجن آ جاتی۔ کبھی شب برات میں ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کر مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ پوائنٹ نمبر 2، رمضان مبارک کے مخصوص راتیں ہیں۔ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت میں خوب کوشش کرتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں میں سے ہر اس فرد کو جگاتے جو قیام کی طاقت رکھتا تھا۔ عیدین کی راتوں میں شب بیداری۔ عید کا دن جہاں خوشی کے اظہار اور میل جول کا دن ہے،
وہیں ان راتوں میں بھی بڑی عظمت والی ہے۔ انہیں عبادت میں بسر کرنے کا خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ ثواب کے لیے قیام کیا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ راتیں یہ ہیں: 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، عید الفطر اور 15 شعبان کی رات یعنی آج کی رات۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخصوص راتوں میں عبادت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یعجبونی ان یفرغ الرجوع نفسہ فی 4 لیال، یعنی مجھے یہ بات پسند ہے کہ 15 ان 4 راتوں میں خود کو عبادت کے لیے فارغ کر لے، یعنی بندہ ان 4 راتوں میں خود کو عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ جیسے ہم تمام کام کاج دین کے جتنے بھی کام کاج ہیں سب کچھ چھوڑ کر ان 15 راتوں میں اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لے، کیونکہ ان راتوں کو عبادت کرنے کا ثواب اور اجر بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ آج شعبان المعظم کی رات کے لیے کہا گیا کہ بنی قلب، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی قلب ایک قبیلہ تھا جس کے پاس کئی سو، کئی ہزاروں، کئی لاکھوں بکریوں کا ریوڑ تھا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان راتوں کو عبادت کرے گا اس کو میں بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بنی قلب کی بکریوں یعنی تمام بکریوں کے بالوں کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا، اور اس رات اتنی ہی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور اسی رات ہمارے نام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو جب ہی فرمایا گیا کہ آج کی رات آپ ضرور عبادت کریں اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں، نہ کہ سو کر اس رات کو ضائع کر دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مخصوص راتوں میں عبادت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی راتوں میں عبادت کی ایسی لگن رکھتے تھے کہ اپنے عامل کو ان راتوں میں عبادت کے لیے باقاعدہ خط کے ذریعے پیغام بھیج کر عبادت کرنے کا حکم صدر فرمایا، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں اپنے گورنر عدی بن ارطا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، سال کی 4 راتوں میں عبادت تم پر لازم ہے، یقیناً اللہ پاک ان راتوں میں خوب رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 نصف شعبان کی رات، نمبر 3 عید الفطر کی رات، نمبر 4 عید الاضحیٰ کی رات۔ طویل عبادت کے مختلف انداز۔ اللہ پاک کے کتنے ہی پیارے ایسے ہیں کہ جو اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے مختلف انداز میں اس کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ کچھ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، تو کچھ تلاوت قرآن کے ایسے شوقین کے مسلسل 40 سال تک ہر 3 دن میں پورا قرآن تلاوت کرتے، کچھ روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت فرماتے اور 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ جلیل القدر امام اعظم ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں 1 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سفر و حضر میں حضرت وقی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے اور روزانہ راتوں کو 1 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ صحاح 6 کے راوی جلیل القدر امام
احمد بن منی رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک یہ معمول تھا کہ آپ ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عطا بن صائب رحمۃ اللہ علیہ بہترین عبادت گزاروں سے تھے۔ آپ روزانہ راتوں کو ایک قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ نفلی عبادات کی کثرت بدعت نہیں بلکہ اسلافی کرام اور بزرگان دین کا طریقہ کار ہے۔ اس پر مزید تفصیل اگلے ماہ کے شمارے میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ ہم اب مخصوص کچھ دنوں میں ہر اہم راتوں کو یہ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں گے، جیسا کہ ہمارے تمام بچے، جیسے کہ کیونکہ بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کلاسز میں ویڈیو بچوں کو سنا کے اس ذریعے ہی یہ تمام پیغام پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے بچوں کو اس انفارمیشن سے بہت دور ہیں۔ بہت سارے بچوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ شب برات میں کرنا کیا ہے، شب معراج کیا ہوتی ہے، اور ہمارے رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں کیا کیا ہیں۔ تو یہ سب سوالات ہمیں آپ کو بتانے ہیں، ان کے جوابات آپ کو آنے چاہیے تاکہ آپ دوسروں کو یہ سوال یہ جواب سب سمجھا سکیں۔ کیونکہ آج کی رات سے جیسے کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد کچھ اہم معلومات ہمیں نہیں تھی، میں نے بچوں کو بتایا کہ آج کی رات مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کرنے ہیں۔ جیسے کہ پہلی 2 رکعات سے پہلے یہ نیت کیجیے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یہ پہلی 2 رکعات میں۔ دوسری 2 رکعات میں یہ نیت فرمائیں کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ اور تیسری رکعت میں یہ نیت کیجیے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ یعنی 6 رکعتیں جو ہم نے نوافل پڑھنے ہیں مغرب کے فوراً بعد، مغرب کی فرض نماز کے بعد سنتوں کے بعد، مطلب مغرب کی پوری مکمل نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 6 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، جس میں 2 رکعتوں میں عمر بالخیر، درازی عمر بالخیر کی نیت ہوگی۔ پھر اگلی 2 رکعتوں میں حفاظت کے لیے، بلاؤں سے حفاظت کے لیے، اور تیسری 2 رکعتوں میں مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ 2 کر کے یہ 3 رکعتیں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورۃ الیاسین شریف کی تلاوت کیجیے، اس کو سنیے، اور اس کے بعد شماعت المعظم کی دعا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ وہ میں آپ لوگ کو سینڈ کر دوں گا تاکہ اس میں آپ لوگ آرام سے اس دعا کو دیکھ کر پڑھ لیجیے گا موبائل کے اندر۔ اس آن لائن کلاس کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگ تک یہ تمام عبادت پہنچ سکے اور ہم اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آج کی رات کو خصوصی جاگ کر عبادت کریں، اور بلکہ اپنے بزرگوں کو، اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو اس رات کے حوالے سے بتائیں، انفارمیشن دیں۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی یہ کہ انشاءاللہ اگلی جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آج کے دن خاص طور پر اپنے استاد جی کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا کہ آج کی رات کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما، اور ہمارے تمام آنے والے جتنے پچھلے گزر گئے آنے والے جو دن وہ اچھے عطا فرما، اچھے بنا۔ اور اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے کہ آپ کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بزرگوں کی قبروں پر جائیے، قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کا انعقاد کیجیے، کیونکہ بزرگوں کو یاد رکھنے سے آپ کو بہت ساری برکتیں ملیں گی، اور وہ بزرگ آج کی رات خصوصی آپ کا انتظار فرماتے ہیں کہ آپ آج کی رات ان کی قبر پر جائیں گے، پھول چڑھائیں گے، دعا کریں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، جس سے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، اب اس دنیا فانی سے انتقال فرما چکے ہیں، تو ان کو بھی اس رات یاد رکھیے، بھولیے گا مت۔ تو لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔